بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا جہاں پر اچانک ایک ایسے لڑکے کو لایا گیا جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی۔ وہ بری طرح زخمی تھا، خون میں لت پت، اس کا وجود ہسپتال کے بستر پر رکھا ہوا تھا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر اس کو بلایا گیا اور اس کا علاج شروع ہوا۔ بروقت علاج کر کے اس کی جان بچا لی گئی تھی، لیکن وہ ابھی صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ہر وقت بند رہتی۔ آنکھوں کے پاس تیز چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں پر اثر پڑا تھا۔ وہ ہر وقت بستر پر بے سود لیٹا رہتا۔ اسی ہسپتال میں ایک نرس بھی تھی جو اس وارڈ میں اکثر چکر لگاتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے اس مریض کو اس حال میں دیکھا تو اسے اس مریض پر بہت افسوس ہوا۔ وہ مریض بہت حسین تھا، اس کا چہرہ بہت پرکشش تھا، لیکن اب چوٹ کے نشان کی وجہ سے حسن میں کمی تو آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت پرکشش تھا، اتنا کہ اسے کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ نرس ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی اور جب فارغ ہوتی تو اس مریض کے پاس بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، پھر بھی وہ بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نرس کو اس ہسپتال میں کام کرتے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نرس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ یتیم تھی اور اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے بھی اپنی تنہائی کا علاج اس بے سود پڑے مریض میں ڈھونڈ لیا تھا۔ ایک دن اس ہسپتال میں ایک بیمار عورت کو لیے اس کا بیٹا آیا۔ اس عورت کی حالت بہت ناساز تھی، اسے فوری طور پر علاج کی ضرورت تھی۔ اس کا بروقت علاج کیا گیا، جس کے بعد ان خاتون کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن انہیں ٹیک کیئر کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے اس نرس کو اپنے کیبن میں بلایا۔ نرس نے کیبن میں جانے سے پہلے اجازت لی اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، وارڈ نمبر 55 میں جو خاتون ہے ان کی آپ نے بہت اچھے سے کیئر کرنی ہے۔ جب تک وہ داخل ہیں آپ اپنی ڈیوٹی کے پورے ٹائم وہیں رہیں گی اور ان کا خیال رکھیں گی۔ انہیں اس ہسپتال میں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے اس نرس سے کہا تو نرس پریشان ہوگی، لیکن ڈاکٹر میں تو وارڈ نمبر 20 کے مریض کا خیال رکھ رہی ہوں۔ اس نرس نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ آپ رہنے دو، میں کسی اور کو کہہ دوں گا۔ وہ مریض ویسے بھی اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب تک اس کے آگے پیچھے کا یا کسی جاننے والے کا کچھ معلوم نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے آرام سے کہا، لیکن اس مریض کی حالت بہت ناساز ہے، اسے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نرس نے فکر مندی سے کہا، ایسے مفت میں علاج ہونے والے مریض کا اسپتال کے اونر کی بیٹی کی ساس سے مقابلہ کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر اب غصے سے اس نرس سے مخاطب ہوا، سوری۔ وہ نرس شرمندگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر اس دن کے بعد سے نرس اس خاتون کا خیال رکھتی اور جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ ایک نظر اس مریض کو دیکھنے چلی جاتی، اور اگر نہیں جا پاتی تو بے چین سی ہو جاتی۔ پھر 2-4 روز گزرے تو ان خاتون کی چھٹی ہو گئی، جس کی شاید سب سے زیادہ خوشی اس نرس کو تھی، کیونکہ اب وہ اس مریض کے پاس آ جا سکتی تھی، اس کا خیال رکھ سکتی تھی، اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکتی تھی۔ اس نرس کو اس مریض سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اب تو یہ بات اس کی باقی سہیلی نرس کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ جو شخص بستر سے ہل تک نہیں سکتا وہ اس کے ساتھ زندگی کے سفر پر کیسے چلے گا۔ نہ ہی انہیں اس مریض کے بارے میں کچھ معلوم تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے گھر والے کہاں تھے۔ اس مریض کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، پھر بھی وہ اپنی سہیلی کو کہتی کہ اسے یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ اس مریض کا یوں ہی خیال رکھے گی اور کسی کی بھی بات نہ مانتی، اور دن رات اس مریض کی خدمت میں گزار دیتی۔ اسے اس مریض کی خدمت کر کے خوشی ملتی تھی اور وہ اس کا خیال رکھ کے بہت مطمئن رہتی تھی۔ وہ نرس روز صبح اپنے گھر سے دیسی گھی لے کر آتی تھی۔ اس دیسی گھی کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ آس پاس والے لوگ آرام سے پہچان جاتے کہ وہ نرس اس کے لیے دیسی گھی لائی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ اس دیسی گھی کا کرتی کیا تھی، کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے روز صبح دیسی گھی لیے ہسپتال پہنچی تو اس مریض کے وارڈ میں جا کر کمرے کو اندر سے بند کر لیتی، اور جب کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی سانس پھول رہی ہوتی تھی اور اس کے کپڑوں پر بھی عجیب سے نشان ہوتے تھے۔ ہسپتال میں سب لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن اس نرس کو تو جیسے کسی سے کوئی غرض ہی نہیں تھی،
لوگوں کو نظر انداز کرتی، وہ بس اس مریض کے کمرے میں رہتی، اس کی خدمتیں کرتی رہتی۔ کئی بار تو اسے ڈانٹ پڑ چکی تھی کیونکہ وہ اس مریض کی وجہ سے دوسرے مریضوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ ہر بار معافی مانگتی اور واپس اپنی عادت سدھارنے کی بجائے اس مریض کے ساتھ سارا وقت گزارتی تھی۔ روز معمول کے مطابق وہ صبح سویرے تیار ہو کر اپنے ہاتھ میں دیسی گھی کا ڈبہ لیے ہسپتال آن پہنچتی اور سیدھی اس مریض کے کمرے میں چلی جاتی۔ کمرے میں جانے کے بعد کمرے کے دروازے کو بند کر دیتی اور کافی دیر بعد دروازہ کھول کر باہر نکلتی۔ اس کی اس حرکت پر ہسپتال کے باقی لوگ نظر رکھ رہے تھے۔ اس کی یہ حرکت انہیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ اس نرس کو بہت مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن وہ تو جیسے کسی بات سے ڈرتی ہی نہیں تھی۔ لیکن در حقیقت کیا ہوتا تھا اس بند کمرے کے پیچھے، یہ سچ تو صرف دو لوگ جانتے تھے، ایک جو بتا نہیں رہا تھا اور دوسرا وہ جو بتانے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ آج لنچ کے ٹائم اپنی دوست کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، اس کی دوست نے پوچھا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم دیسی گھی کیوں لاتی ہو اس مریض کے لیے، اور پھر کمرہ بند کر کے کیا کرتی ہو؟ اس کی دوست نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ کچھ نہیں، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ لو بھائی، یہ جواب سننے کے لیے تو میں نے نہیں پوچھا تھا تم سے۔ اس کی دوست نے منہ بنایا۔ صحیح بتاؤ، کیا کر رہی ہو آج کل تم اس مریض کے ساتھ؟ پتہ ہے پورے ہسپتال میں باتیں بن رہی ہیں، سب تمہارے بارے میں عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دوست نے افسوس سے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں، میں چاہتی ہوں بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نرس نے کندھے اچکاتے ہوئے ایسے کہا جیسے اسے واقعی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کی دوست حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اس کی دوست کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو ایسی نہیں تھی، اتنی دلیر اور نڈر کہ اسے بالکل فکر نہیں رہا کہ لوگ اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں کیسی کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو اس مریض کے پیچھے، اس کی دوست نے غصے سے کہا اور چلی گئی۔ اس نے بھی ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ کر اس مریض کے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی بہت نڈر ہو گئی تھی، اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس مریض کے عشق میں وہ سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی، کیا صحیح تھا کیا غلط، اسے اب کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس دن رات اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے، اس مریض کی حالت میں پہلے سے بہتری آ رہی تھی۔ اس دن بھی وہ نرس دیسی گھی کا ڈبہ لیے جیسے ہی اسپتال میں داخل ہوئی تو کسی مریض سے ٹکرا کر گر گئی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود دیسی گھی کا ڈبہ بھی گر گیا اور زمین پر بکھر گیا۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ وہ بحث پر اتر گئی تھی۔ شور سن کر لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ اس کی دوست نے بہت مشکل سے اسے خاموش کروا کر وہاں سے لے کر گئی۔ کیا ہو گیا ہے اتنی سی بات پر اتنا تماشا؟ اس کی دوست نے غصے سے کہا۔ اتنی سی بات؟ وہ نرس بھی غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم نہ پاگل ہو گئی ہو اس کم سن مریض کے پیچھے، تمہارے چکر میں ہماری بھی نوکری جائے گی اور جب کھانے کے لالے پڑ گئے نا تو عشق کا بھوت بھی دیکھنا کیسا اڑن چھو ہو جائے گا۔ اس کی دوست نے اس سے کہا، تم واقعی نہیں سمجھ سکتی مجھے کیونکہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی نا۔ اس نرس نے افسوس سے اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی۔ اس کی دوست اسے دیکھتی ہوئی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی دوست کو لگتا تھا وہ واقعی پاگل ہو گئی ہے، بھلا ایسی بھی کیا محبت ہوگی کہ وہ تو اپنا اچھا برا سب بھول بیٹھی، کسی داسی کی طرح اس مریض کی خدمت میں خود کو ہلکان کیے رکھتی ہے۔ اس نرس نے اپنی دوست کے جانے کے بعد افسوس سے اس خالی ڈبے کو دیکھا جس میں سے سارا گھی گر چکا تھا، اور پھر اس ڈبے کو وہیں چھوڑے اس مریض کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نرس کی دوست کو اس نرس پر شک تھا اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیا کرتی تھی دروازہ بند کر کے اس مریض کے ساتھ۔ یہی پتہ کرنے کے لیے اس کی دوست اس نرس پر نظر رکھ رہی تھی، لیکن اسے کسی طرح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ کیوں روز صبح اس کے لیے دیسی گھی کا ڈبہ لاتی ہے، وہ کمرے میں جاتے ہی دروازے کو کیوں بند کر لیتی ہے، اور پھر وہ ایسا کیا کرتی ہے کہ اس کا سانس اتنا پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ہر وقت اس کے ذہن میں گھومتے رہتے تھے جس کے جواب اسے ڈھونڈنے تھے۔ اس نرس کی دوست نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے روز جب وہ نرس صبح سویرے دیسی گھی کا ڈبہ لیے گھر سے نکلی اور ہسپتال پہنچی، ہسپتال میں داخل ہوتے ہی اس نرس نے آتے جاتے لوگوں سے اور وہاں کے سٹاف سے حال احوال پوچھا۔ وہ نرس آج بہت خوش تھی
کیونکہ اس مریض کی حالت میں بہت بہتری آ رہی تھی، پھر وہ نرس دیسی گھی کا ڈبہ لیے اس مریض کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نرس کی دوست نے اپنے بنائے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ پہلے ہی اس مریض کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی تاکہ دیکھ سکے وہ نرس اس مریض کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ اس نرس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس مریض کے بستر تک آئی، پھر بستر کے برابر میں رکھے ٹیبل پر وہ ڈبہ رکھا اور اس مریض کو سلام کیا، جس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ وہ مریض آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس نرس نے اپنی چادر اتار کر اس مریض کے بستر پر ہی رکھ دی اور پھر اس نے دیسی گھی کے ڈبے میں سے دیسی گھی نکالا اور اس دیسی گھی کو اس مریض کی آنکھوں پہ لگایا۔ پھر اس کے بعد اس دیسی گھی کو اس مریض کی ہتھیلی پر لگایا، پھر پورے ہاتھوں پر اس دیسی گھی سے اس کی مالش کی، پھر اس گھی کو اس نے اس کے بالوں پر لگایا۔ اس کے بعد اس نے دیسی گھی کا ڈبہ بند کر کے کونے میں رکھا اور ہاتھ دھونے غسل خانے میں چلی گئی۔ پھر ہاتھ دھو کر آئی تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں کی کسرت کروائی اور پھر یہی عمل پیروں کے ساتھ بھی دہرایا۔ اس کے بعد اس مریض کے چہرے کو گیلے تولیے سے اچھی طرح صاف کر کے اس کے بال بنائے اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرنے لگ گئی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی دوست کو اپنی سوچ اور اپنی جیسی ہی سوچ رکھنے والے ہر انسان پر افسوس ہوا، اور سب لوگ اس نرس کو کتنا غلط سمجھ رہے تھے، اس پر کیسے کیسے الزامات لگا رہے تھے، جس کے جواب میں وہ نرس ہمیشہ خاموش رہی تھی۔ وہ لوگ اس پر شک کرتے اور وہ نرس اپنی صفائی تک نہیں پیش کرتی تھی۔ اس کی دوست پردے کے پیچھے سے باہر آئی اور اس نرس سے معافی مانگی کہ اس نے اس پر شک کیا۔ نرس نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس کی دوست نے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ دیسی گھی اسے کوئی بہت پہنچے عامل بابا دم کر کے دیتے ہیں، اور انہوں نے ہی اسے یہ عمل بتایا تھا جس کی وجہ سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی دوست نے سب کو بتایا کہ وہ نرس دیسی گھی سے اس کی مالش کرتی ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی۔ پھر سب لوگوں نے اس نرس کے اس عمل کو بہت سراہا اور کچھ ہی عرصے میں وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس مریض کے گھر کے سب افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور وہ اس ہسپتال میں پڑا تھا۔ وہ مریض بہت امیر تھا اور اس نے اس نرس کے اتنے احسانات کے بدلے اس سے شادی کر لی تھی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے۔ لگن سچی ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، جیسے اس نرس کو یقین تھا کہ وہ مریض صحیح ہو جائے گا، اور اس کی محبت محنت سے وہ بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔